شام کا معمول تھا کہ عبدالحق کے دفتر سے آنے کے بعد وہ سب لان میں چائے پیتے تھے۔ اس روز نور بانو کا بس چلتا تو وہ وہاں ہرگز نہ جاتی، لیکن اس میں یہ ڈر تھا کہ حمیدہ رات کو کرنے والی بات شام کو ہی نہ کر بیٹھے۔ دن بھر وہ اس بارے میں سوچتی رہی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اس نے یہ سوچا تھا کہ اپنی طبیعت خراب کر لے گی اور عبدالحق کو الجھائے رکھے گی، حمیدہ کی طرف جانے ہی نہیں دے گی۔ لیکن شام کو میدان خالی نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے وہ لان میں چلی آئی۔ بہرحال اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس میں نظر اٹھا کر کسی کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چائے کی پیالی کو یوں گھور رہی تھی جیسے اس میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ عبدالحق بہت بجھا بجھا ہے، لیکن حمیدہ نے یہ بات دیکھ لی۔ عبدالحق کچھ پریشان تھا، بار بار اس کے ہونٹ تھر تھر آتے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن رک جاتا ہو۔ کیا بات ہے پتر، تو کچھ پریشان ہے آج؟ بالآخر حمیدہ نے پوچھ ہی لیا۔ یہ سن کر نور بانو سے بھی نہیں رہا گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر عبدالحق کو دیکھا، وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ اور پریشان ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ بھی اس کی وجہ سے ہے۔ آدمی جب ڈرا ہوا ہو تو ہر پریشانی کو خود سے منسوب کر لیتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، وہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ چائے کی پیالی اٹھا کر گھونٹ لینے کا بھی اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ چائے کی پیالی اٹھا سکے گی، لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ کچھ نہیں اماں، کوئی خاص بات نہیں، عبدالحق نے کہا، لیکن لہجے سے لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑی بات چھپا رہا ہے۔ کچھ تو ہے پتر، حمیدہ نے کہا، جو کہنا ہوتا ہے وہ تو کہنا ہوتا ہے، تو اچھا ہے پہلے ہی بوجھ ہلکا کر دے۔ وہ اماں، بات یہ ہے کہ… عبدالحق کہتے کہتے رک گیا۔ کہہ دے پتر، نہ کہنے سے کچھ بدلتا نہیں ہے، حمیدہ کے لہجے میں تھپکی تھی۔ میرا کراچی تبادلہ ہو گیا ہے اماں، عبدالحق نے کہا۔ عبدالحق کا کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ایک پل کو نور بانو کو دھچکا لگا اور وہ گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا جی چاہا کہ وہ زور زور سے ہنسے، کہہ کہے لگائے، ارے یہ تو وہ کب سے دعا کر رہی تھی، اور اللہ نے کیسے موقع پر اس کی دعا قبول کی جب اس کا سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ یہ تو غیبی امداد تھی اس کے لیے۔ اس کا انداز بدل گیا، اب وہ پراعتماد تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک ایک کو دیکھا۔ اب حمیدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عبدالحق تو پہلے ہی پریشان تھا۔ ایک ارجمند تھی جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ بات ایسی تھی کہ شعور تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ اتنی دیر خاموشی رہی، پھر حمیدہ نے دھیرے سے کہا، جو اللہ کی مرضی۔ میں استعفیٰ دے سکتا ہوں اماں، ملازمت چھوڑ سکتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت تو نہیں ہے، عبدالحق نے کہا۔ بس تم ایک بار حکم کر دو۔ نور بانو کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کیا؟ پہلا حکم نوکری چھوڑنے کا ہوگا، وہ بھی فرمائشی، اور اس کے بعد دوسرا حکم دوسری شادی کا ہوگا۔ نوکری کی طرح پہلی بیوی بھی چھوڑ دو۔ وہ ایک ٹک حمیدہ کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمیدہ کے چہرے پر مضبوطی ابھری۔ نہیں پتر، مولوی صاحب کا حکم نہیں ٹالنا، وہ بولی، اور وہ تیرے چچا کہتے ہیں کہ یہ قوم کی ضرورت ہے، تو میں خود غرض تو نہیں ہوں پتر۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اماں؟ عبدالحق کی آواز لرزنے لگی۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ دہلی پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا تو میرے وصال دین کے ساتھ؟ حمیدہ جیسے کہیں بہت دور سے بول رہی تھی۔ اس کے چاچے کو ڈھونڈنے یہاں لاہور نہیں آیا تھا تو؟ حمیدہ نے نور بانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تب اور بات تھی اماں، تمہارے ساتھ بہت لوگ تھے۔ آدمی کے ساتھ بس رب ہوتا ہے اس کا، حمیدہ نے آہ بھر کے کہا۔ پھر ملامت بھرے لہجے میں بولی، بندہ کیسے بھول جاتا ہے اپنے وقت کو؟ لال آندھی میں تو میں اکیلی تھی، گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے، بندہ نہ بندے کی ذات، اس پر اندھا پن۔ تب کس نے مجھے پالا تیرے آنے تک؟ وہ سب بھول گیا تو؟ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ واقعی وہ تو اب بہت دور کے قصے کہانیوں کی بات لگتی تھی، وہ بھی یاد آنے پر، ورنہ یاد ہی کہاں تھا وہ سب۔ آدمی واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ میں شرمندہ ہوں اماں، بہرحال میں تو اب تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ دل سے دور ہو بندہ تو دوری ہے پتر، حمیدہ نے بڑے رسان سے کہا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے اماں، پھر ہم سب کراچی چلیں گے۔ وہاں کوئی ٹھکانہ بھی ہے؟ نور بانو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی لیکن کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے عارف بھائی کو فون کیا تھا، وہ سب بندوبست کر لیں گے۔ نور بانو اب پھر اذیت میں تھی۔ جان چھوٹنے کا سامان ہوا تھا، لیکن جان اب بھی نہیں چھوٹ رہی تھی۔ اس کے لیے تو وہ پل پل رنگ بدلتی صورتحال تھی۔ پر پتر، ہم کراچی نہیں جا سکتے، حمیدہ نے کہا۔ نور بانو کی پھر جان میں جان آئی۔ کیوں اماں؟ دیکھنا، اب میری نکی کی پڑھائی شروع ہوئی ہے، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ لیکن اماں، ابھی داخلہ ہوئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، اور اسکول تو کراچی میں بھی ہیں۔ نور بانو پھر سانس روک کر بیٹھ گئی۔ تو ٹھیک ہے،
तो निक्की से पूछ ले। अब्दुल हक अर्जुमंद की तरफ मुड़ा। लो, अम्मा ने फैसला तुम पर छोड़ दिया है। वैसे तो जो आप लोगों की मर्जी, मेरे लिए वो हुक्म है, अर्जुमंद ने कहा। लेकिन मुझसे पूछें तो मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। दिल्ली के बाद यही मेरी फुफ्फो का शहर है। अब्दुल हक को सदमा सा हुआ। उसे अर्जुमंद से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो तो समझ रहा था कि वो हर हाल में उसके साथ जाना चाहेगी, लेकिन लम्हे बाद वही जवाब उसके लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस बन गया। इस जवाब का मतलब था कि अर्जुमंद अपने बचपन की बात को भूल चुकी है। चलो, ये पेचीदगी भी दूर हुई, उसने तमानियत से सोचा। नूरबानो को उस वक्त जी चाहता था कि वो अर्जुमंद के चेहरे को बोसों से भिगो दे, इतना प्यार करे कि बस। उसने मसले को मुस्तकिल बुनियाद पर हल कर दिया था। तो आप गांव भी नहीं जाएंगी? अब्दुल हक ने हमीदा से पूछा। कहा ना पुत्र, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली मैं। निक्की की पढ़ाई का सवाल है। तो फिर अकेली रहेंगी यहाँ? अकेली कहाँ, इतने अच्छे नौकर दिए हैं अल्लाह ने। लेकिन अम्मा, कोई मर्द ना हो तो बड़ा फर्क पड़ता है। हमीदा ने कुछ नहीं कहा। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब्दुल हक किसी गहरी सोच में था। फिर उसने कहा, ठीक है अम्मा, इसका हल भी है मेरे पास। जुबैर भाई को यहाँ बुला लेंगे। हमीदा को उसकी जिम्मेदारी पर बहुत प्यार आया। सदा का जिम्मेदार था वो। लेकिन गांव का क्या होगा? अब्दुल हक मुस्कुराया। तुम उसे अब भी गांव समझती हो अम्मा? वैसे ही जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूं तुम्हारी नजर में। वो तो अच्छा खासा शहर बन गया है अम्मा। 2 तो थाने हैं वहां, और डॉक्टर साहब की बड़ी इज्जत है वहां। वो वहां के मामलात संभाल सकते हैं। तुम फिक्र ना करो अम्मा, मैं खुद वहां जाऊंगा। और कराची कब जाना है तुझे? मेरे पास 1 हफ्ते की मोहलत है अम्मा। बस ठीक है, तू यहाँ की फिक्र ना कर। बस मुझे तो तेरी फिक्र है, तू वहां अकेला होगा। नहीं अम्मा, आरिफ भाई भी तो हैं वहां। एक बहुत बड़ी तब्दीली बिल्कुल अचानक आ गई थी। उस रात सोने के लिए लेटकर वो सब अपने अपने अंदाज में इसी के बारे में सोच रहे थे। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। हमीदा वो बात भूल गई थी जो वो आज रात अब्दुल हक से करना चाहती थी। याद भी होती तो इस सूरत हाल में वो कभी ना करती। इस वक्त तो वो उस जुदाई के बारे में सोच रही थी जो चुपके से सर पर आ खड़ी हुई थी। उसके पास बरसों का तो कोई पैमाना नहीं था, लेकिन इतनी सादा सी बात वो समझ सकती थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है। अल्लाह का करम था कि उसने बुढ़ापे को उसके लिए कमजोरी नहीं बनने दिया था। वो किसी की मोहताज नहीं थी। खुद उठकर वुजू करती थी, खड़ी होकर नमाज पढ़ती थी। ये दुआ उसने हमेशा की थी कि अल्लाह मरते वक्त तक उसे इस ताकत से महरूम ना होने दे। उसकी जिंदगी में ऐसा कभी ना हो कि उसमें वुजू करने की ताकत ना रहे या उसे बैठकर नमाज पढ़नी पड़े। रुको सुजूद की जो लज्जत खड़े होकर नमाज पढ़ने में है, वो बैठने में कहाँ। और अभी तक अल्लाह ने उसे महरूम नहीं होने दिया था। लेकिन वो जानती थी कि है तो अब वो बूढ़ी ही, और अल्लाह ने किसी को उसकी मौत के बारे में नहीं बताया है। तो मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। किसी को बुढ़ापे क्या जवानी में, और जवानी क्या बचपन में। अलबत्ता बुढ़ापे में यह जरूर होता है कि आदमी बुढ़ापे में अपनी समात को मौत की आहट पर मरकूज किए बैठा रहता है। छींक भी आ जाए तो सोचता है कि कहीं बुलावा तो नहीं आ गया। उसे ख्याल आया कि यह भी तो अल्लाह की रहमत है, वरना लोगों को तो बुढ़ापे में भी यह ख्याल नहीं आता कि मरना है और फिर अल्लाह के सामने पेश होना है। आदमी तो मरते दम तक जिंदगी की उसके लवाजमात की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है। वो आखिरी वक्त में भी दुआ करता है कि ए अल्लाह, थोड़ी सी मोहलत और दे दे ताकि मैं ये कर लूं, अपने बच्चों की औलाद को गोद में उठा लूं। ये सोचते हुए उसे झुरझुरी सी आ गई। उसका तो अपना यही हाल है। हाँ, ये अल्लाह की रहमत है कि वो मौत से नहीं डरती। न जाने कैसे उसे ये यकीन है कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह उसके साथ अच्छा मुआमला करेगा। वो यहाँ से बेहतर वहां रहेगी, वरना तो लोग मौत से डरते हैं। लेकिन इस एक मामले में तो वो भी ऐसी ही है। अभी मौत सामने आ खड़ी हो तो वो तड़प कर अल्लाह को पुकारेगी कि अभी नहीं मेरे रब, बस एक बार, सिर्फ एक बार अब्दुल हक के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, फिर हंसी खुशी चली आऊंगी। इस बात पर उसे नूरबानो की गुफ्तगू याद आ गई और अपना फैसला याद आ गया। नहीं, अब वो इस पर अमल नहीं कर सकती। वो इतनी दूर जा रहा है तो उससे ऐसी बात कैसे की जा सकती है। तब पहली बार उसे इस जुदाई से खौफ आया। बुढ़ापे में किसी से जुदा होना तो है ही खौफजदा कर देने वाली बात। बूढ़ा आदमी सोचता है, ये ख्याल तो लाशऊर में ही दबा रह जाता है कि अब कभी उससे मिल भी सकेंगे, उसे देख भी सकेंगे या नहीं। क्या पता ये आखिरी मुलाकात हो तो उसे छू लें, उंगलियों की पोरों पर लम्स की सूरत उसे महफूज कर लें, खूब देखें, जी भर के देखें, ऐसे कि आंखों के रास्ते उसे दिल में उतार लें। वो जुदाई से ऐसे डरने वाली नहीं थी। जुदाई उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी।
اس نے تو دائمی جدائی بھی دیکھی تھی، اس نے شوہر بھی کھویا تھا اور اکلوتا بیٹا بھی، اور اس نے دیکھ لیا اور جان لیا تھا کہ اللہ بندے سے کوئی قیمتی چیز لیتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دیتا بھی ہے، صبر۔ اور پھر اپنے ہی دیے ہوئے اس صبر کے اجر میں اور بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا رہتا ہے، جیسے اپنا تعلق اور دوستی، اندر کی طمانینت اور آخرت کا شعور۔ لیکن شوہر اور بیٹے کو کھونے کے بعد اس کے پاس 2 ہی چیزیں بچی تھیں، ان میں بھی ایک خیالی تھی، آرزو، تصور تک محدود۔ اس کے پاس عبدالحق کے سوا کیا رہا تھا؟ اور پھر اس کے بچے کی آرزو۔ تبھی تو آج اس نے نوربانو سے ظالمانہ حد تک بے رخی سے بات کی تھی۔ شاید غلط کیا تھا، شاید اسی لیے آج جدائی کا یہ حکم آ گیا، مگر وہ کیا کرتی؟ نوربانو کسی کوشش کے لیے آمادہ نہیں تھی اور اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں تھا، وہ مجبور ہو گئی تھی اور اب معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں رہے تھے، معاملات تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس نے کانوں کو چھوتے ہوئے دل میں اللہ سے توبہ کی۔ بہرحال اس جدائی سے وہ صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ڈر رہی تھی، اصل بات یہ تھی کہ اس جدائی کی مدت نامعلوم تھی، وہ کئی برسوں پر بھی تو پھیل سکتی تھی۔ یہاں اس کا بڑھاپا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا، اتنے برسوں کی مہلت بھی ہوگی اس کے پاس؟ یہ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک شک نے سر ابھارا، کہیں وہ مایوس تو نہیں ہو رہی ہے؟ خوف کے بعد مایوسی ہی تو آتی ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بری بات ہے۔ اللہ کی رحمت ہوتے ہوئے مایوس کیوں ہو آدمی؟ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے ایک طرح کی، دوسروں کی دوسرے جانے، اسے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی شام کو ہی تو اس نے عبدالحق کو بتایا تھا، لیکن خود نہیں سمجھا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا یہ جدائی تو کچھ بھی نہیں، لال آندھی والے دن کی جدائی تو اس سے بہت بڑی تھی۔ جب اس نے عبدالحق کو رخصت کیا تو لال آندھی سر پر کھڑی تھی۔ عبدالحق اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں گئی، وہ جانتی تھی کہ عبدالحق کو تیز دوڑنا ہوگا، وہ ساتھ گئی تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اس سے نقصان ہی ہوگا عبدالحق کو۔ پھر کچھ امانتوں کا خیال بھی تھا اسے، لیکن جب موت سر پر کھڑی ہو تو امانت کی فکر کون کرتا ہے؟ اسے اپنی وہ پوری کیفیت یاد آ گئی۔ اسے ان لمحوں میں موت کا خیال نہیں تھا، امانت کی فکر تھی۔ تو یہ بھی تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ عبدالحق سے پھر ملے گی اور اس کی امانتیں اسے سونپے گی۔ یہ یقین کس نے دیا تھا اسے؟ اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اور پھر عبدالحق کا واپس آنا اور اس سے ملنا معجزہ ہی تو تھا، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ تو اس کا اپنا زندہ رہنا تھا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اللہ نے کیسے اسے زندہ رکھا تھا، کیسے اسے زندگی کا سامان عطا کرتا رہا تھا۔ جہاں گاؤں کے گاؤں ریت میں دفن ہو گئے تھے، اللہ نے اسے اس زمین پر زندہ رکھا تھا۔ کیسے؟ یہ اس نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن سمجھ تو سکتی تھی، محسوس تو کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگی۔ توبہ میرے رب، توبہ، مجھے ایمان دے میرے اللہ۔ اس کا ہر ڈر، ہر خوف ہٹ گیا۔ آندھی والے دن کی طرح اسے یقین تو نہیں تھا، لیکن وہ راضی برازا ہو گئی تھی۔ اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے؟ وہ جانے، جو اس نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ ہم دوبارہ ملے تو اس کا شکر، اور نہ ملے تو بھی اس کا شکر کہ اس میں بھی اس کی طرف سے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ دل کو سکون آ گیا تھا، اور سکون آ جائے تو نیند تو آتی ہی ہے۔ نوربانو بہت خوش اور بہت مطمئن تھی۔ ایسی خوشی، ایسا اطمینان اسے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ ذلت اور معزولی کے گہرے گڑھے میں گرنے والی تھی، لیکن اللہ نے اس وقت نہ صرف اسے بچا لیا تھا بلکہ مکمل اقتدار بھی عطا کر دیا تھا۔ حمیدہ نے اسے بارہا بتایا تھا، لیکن آج اپنے دل میں پہلی بار اس نے یہ بات سمجھی تھی کہ وہ ناشکری ہے، نہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی اور نہ ہی بندوں کی شکر گزار، اور اس کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ جانوروں کی سی زندگی گزارتی رہی تھی، وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی عادی نہیں تھی، نہ اچھے وقت کو اور نہ کڑے وقت کو۔ اور جب آدمی پیچھے پلٹ کر ہی نہیں دیکھے گا تو اسے یہ کیسے یاد آئے کہ اللہ نے اس پر کیسی کیسی کریمی کی اور کیسے کیسے کڑے وقت میں اس کی کیسی کیسی مدد فرمائی۔ اور جب اسے یہ یاد ہی نہیں ہوگا تو وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس نے پلٹ کر گہری نظر سے ماضی کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کی زندگی تو قصے کہانیوں جیسی ہے۔ اس پر تو بڑی عنایت رہی ہے اس کے رب کی، لیکن شکر تو کیا، وہ تو آج تک دل میں رب کے خلاف یہ شکایت لیے بیٹھی ہے کہ اس نے اسے اتنی معمولی شکل و صورت کے ساتھ کیوں پیدا کیا۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے اس معمولی شکل و صورت کے ساتھ کیسا غیر معمولی نصیب عطا فرمایا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ نصیب شکل و صورت کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے۔ اسے عبدالحق اچھا لگا، اس نے عبدالحق کو چاہا۔ وہ اس وقت ہندو تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اسے پا سکتی ہے، اور وہ صورت شکل سے اس کے لائق تھی، نہ سیرت کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ کا کرم کہ وہ اسے مسلمان ہو کر ملا، اور کتنا اچھا شوہر ثابت ہوا۔ پھر دہلی میں اس کا گھر اجڑ گیا، سب لوگ مارے گئے، اللہ نے اسے بچایا اور عزت کی زندگی عطا فرمائی۔
ورنہ اس عرصے میں کتنی ہی لڑکیوں نے عزت بھی گنوائی اور زندگی بھی، اور جو زندہ رہیں اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئیں۔ ارے اللہ نے تو کانٹوں سے بھرے اس راستے پر اس کے پیروں میں ایک معمولی سا کنکر بھی نہیں چبھنے دیا۔ وہ واقعی بہت ناشکری ہے۔ پھر اسے اللہ نے پھولوں سے سجا ہموار راستہ عطا فرمایا۔ اس پر خود اس نے اپنے لیے کانٹے بچھائے۔ رمضان کی تاک راتوں میں اس نے اپنی حاسدانہ فطرت سے مجبور ہو کر اپنی بدبختی کی دعا کی، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے اس کے پیروں کو اس کے اپنے بچھائے ہوئے کانٹوں سے بھی زخمی نہیں ہونے دیا، اور آج تو اللہ نے اس کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اب میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے جلدی نیند آ رہی تھی، شاید خوف سے نجات اور باطنی سکون کی وجہ سے۔ اس کیفیت میں اسے خیال آیا کہ اسے فوری طور پر شکر کے 2 نفل ادا کرنے چاہیے۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو ایک خیال نے اسے روک دیا۔ فرض نماز تو پڑھنی نصیب نہیں ہوتی اور شکر کے نفل ادا کرے گی تو کیا ہوا، آج سے نماز بھی شروع کر دینی چاہیے، دل میں کسی نے کہا۔ لیکن اس اعصاب شکن دن نے اسے توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ شدید اعصابی دباؤ کے بعد سکون ملے تو آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ نیند سے اس کا برا حال تھا۔ عشاء کی لمبی نماز، اس وقت تو ہمت نہیں، دماغ نے کہا تو مختصر نماز پڑھ لی جائے، دل بولا، اور پھر شکر کے 2 نفل، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ اس وقت تو اس کی بھی ہمت نہیں، دماغ نے فیصلہ سنایا۔ چلو کوئی بات نہیں، اس نے سوچا، صبح ان کے الارم کے ساتھ اٹھوں گی اور فجر پڑھ لوں گی۔ لیکن وہ سوئی پھر بھی نہیں، دماغ میں سوچوں کا ہجوم تھا، طبیعت شکر کی طرف مائل تھی۔ یہ الگ بات کہ ابھی تک اس نے مسئلہ حل ہونے کا زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اسے خیال تھا کہ انسانوں کی عنایات پر ان کا شکر گزار ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یوں دیکھا جائے تو اس کی سب سے زیادہ مستحق حمیدہ ہے۔ اس نے اسے سگی ماں کی طرح چاہا ہے۔ اس نے سوچا اب وہ ہمیشہ حمیدہ کی عزت کرے گی، اس کی ہر بات مانے گی۔ لیکن یہ مزاروں پر جانا، بزرگوں کے پاس جانا، اسے یقین تھا کہ اس طرح کسی نہ کسی دن اس کی پول کھل جائے گی۔ یہ بات نہ ہوتی تو آج بات اتنی بڑھتی ہی نہیں۔ اس پر تو وہ سمجھوتا کر نہیں سکتی، اور اس پر سمجھوتا حمیدہ بھی نہیں کرے گی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ بات تو بن ہی نہیں سکتی، اس نے تلخی سے سوچا، اور ماضی میں جو بھی ہوا ہو، لیکن اب تو یہ تعلق دشمنی کا ہے، خاص طور پر حمیدہ کی آج کی دھمکی کے بعد۔ یہ طے ہے کہ حمیدہ کو جب بھی موقع ملا وہ اس پر یہ وار ضرور کرے گی۔ ایک لمحے میں سارا تشکر تحلیل ہو گیا، اور وہ دفاعی تیاریوں کی فکر کرنے لگی۔ اب وہ دشمن بن کر ایک دشمن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ چند لمحے پہلے اس سے بہت چھوٹی باتوں پر وہ شرمسار ہو رہی تھی۔ اللہ آدمی کو بار بار موقع دیتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور بد نصیب اسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نوربانو نے سوچا کراچی جا کر وہ حمیدہ کے شر سے محفوظ ہو جائے گی، لیکن کب تک؟ اللہ کرے وہ زندگی بھر کراچی میں رہیں، لیکن اس کے باوجود عبدالحق حمیدہ سے ملنے تو آیا کرے گا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ چلو عام دنوں میں نہ صحیح، عید بقرعید پر تو ایسا ہوگا ہی، تب وہ حمیدہ کو کیسے روک سکے گی؟ اس کی کوئی ترکیب کرنی ہوگی۔ ذہین تو وہ بے پناہ تھی، اور منفی معاملات میں اس کی ذہانت خوب کام کرتی تھی۔ اس نے ترکیب سوچ لی، اور اسے بھروسہ تھا کہ وہ کامیاب رہے گی۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے دور اندیشی سے کام لیا اور پہلے ہی مسئلے کا حل تلاش کر لیا، ورنہ عین موقع پر بہت دشواری ہوتی۔ اس پر سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ نیند دماغ پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اسے یاد تھا کہ اس نے فجر کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی وہ فجر پڑھتی اور دوپہر میں ظہر کے بعد شکر کے 2 نفل ادا کرتی، لیکن اس نیند میں بھی دماغ کام کر رہا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے۔ عبدالحق تو اپنے معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تھوڑی دیر اور سو لوں، فجر کے وقت اٹھ جاؤں گی، اس نے سوچا۔ ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں سرسراتے اس خیال سے بھی وہ ناواقف نہیں تھی کہ اب اس کی آنکھ معمول کے مطابق دوپہر سے پہلے نہیں کھلے گی۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ سو گئی۔ اگلی بار اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ارے یہ میں کیسے اٹھ گئی؟ سوتے ہوئے ذہن نے سوچا۔ ہاں نماز پڑھنی ہے، مگر ابھی تو وقت ہے، زیادہ نہیں، میں بس 5 منٹ اور سو لوں۔ اور وہ پھر سو گئی۔ اس کے بعد آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا۔ اس نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے رحمت کی تھی، اس جیسی سونے والی کو عین فجر کی نماز کے وقت جگا دیا تھا، لیکن اس نے رحمت سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا، یہ بھی نہیں سمجھا کہ وہ رحمت اس کی اپنی بھلائی کے لیے تھی۔ اللہ کو نہ تو اپنے بندوں کی نماز کی ضرورت ہے،
نہ ان کے شکر کی۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ سرکشی اور نافرمانی کے باوجود اپنے بندوں پر کرم کرنا اس نے خود پر واجب کر لیا ہے۔ اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ وہ اٹھی تو اسے نماز اور شکر کا نہیں، بس ناشتے کا خیال آیا۔ ارجمند کی عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ بظاہر تو وہ خوش تھی۔ جب سے اس نے تبادلے کے امکان کے بارے میں سنا تھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ آغا جی کا تبادلہ کہیں دور ہو جائے۔ وہ دور چلے جائیں گے تو وہ بڑی مشکل آزمائشوں سے بچ جائے گی۔ اللہ سے رابطے کی اور اللہ کو راضی رکھنے کی اہمیت کو وہ کسی نہ کسی حد تک سمجھ گئی تھی۔ بڑے بڑے دانشمند لوگ بھی اس گمان میں رہتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں۔ وہ تو پھر بہرحال چھوٹی سی بچی تھی۔ یہ کیسے سمجھ سکتی تھی کہ سب کچھ سمجھنا آسان ہوتا ہے، بس یہ سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ سمجھاتا صرف اللہ ہی ہے، ورنہ عقل تو عقل مندوں کو بھی صرف بھٹکاتی ہی ہے۔ وہ یہ تو سمجھتی تھی کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت نے تو پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ہوا کی طرح اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی دنیا میں ایسا الجھا اور پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کی رحمت محسوس تب ہوگی جب آدمی اپنے معاملات کے بارے میں سوچے گا، اور اگر فرصت مل بھی جائے اور وہ سوچے بھی تو اول تو دنیا دار بن کر سوچے گا، اور دوسرے عقل سے سوچے گا تو دنیا اسباب کا کارخانہ ہے، اور عقل محسوس کچھ نہیں کرتی، آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے کا تجزیہ کرتی ہے۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہو جائے تو جس کے ذریعے کام ہوا ہو وہ اسے سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ ارے بھائی، اس بے مروت آدمی کے دل میں جانے کیا آئی کہ میرا یہ کام کر دیا، ورنہ وہ ایسا ہے تو نہیں۔ اب دنیا دار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، احسان شناس اور احسان ناشناس۔ احسان ناشناس لوگوں کا حافظہ بہت مختصر ہوتا ہے، کبھی تو چند منٹ کے بعد بھی بات یاد نہیں رہتی۔ دوسرے وہ غرض کے بہت قائل ہوتے ہیں، کسی نے ان کا کام کر دیا تو وہ ایک لمحے کو اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اگلے ہی لمحے سوچتے ہیں کہ اس میں اس کی اپنی بھی تو کوئی غرض ہوگی، بے غرض کون کسی کے لیے کچھ کرتا ہے، سو ذرا ہی دیر میں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اور احسان شناس کی یادداشت اس کی احسان شناسی کی نسبت دیر پا ہوتی ہے۔ جتنا وہ احسان شناس ہوگا اتنا ہی اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ وہ کہے گا کہ ان صاحب نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، میرا کام کر دیا، اور وہ اس کام کرانے والے کو یاد رکھے گا اور اس کی عزت کرتا رہے گا۔ اللہ نیکی کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور احسان شناسی بھی نیکی ہے۔ جس نے احسان شناسی کی اس نے دنیا کے اسباب کے نظام کو تسلیم تو کیا، چاہے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ اس نے بندے کا احسان تو مانا، یہ عمل اللہ سے رجوع کرنے کا ہے، غیر ارادی صحیح، بے خبری میں صحیح، تو اس کی یہ نیکی اللہ بڑھائے گا، احسان شناسی بھی بڑھے گی اور ادراک بھی۔ یہ عمل جاری رہے گا تو ایک دن وہ سمجھ لے گا کہ اسباب کو وہ سلسلہ اللہ کا قائم کیا ہوا ہے، اور پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، ہم لفظوں کی شکل میں دل کا استعمال بہت کثرت سے کرتے ہیں اور عقل کا بہت کم، لیکن عملی زندگی میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عقل دماغ میں موجود ایک غیر مرئی صلاحیت ہے، اسے آپ قوت تجزی کہہ لیجئے۔ وہ معاملات کی چھان پھٹک کرتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ جو لوگ دل کی باتوں پر عمل کرتے ہیں انہیں ہم جذباتی اور غیر عملی قرار دیتے ہیں۔ ارجمند کو دل کا تجربہ بہت کم عمر میں ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر کی دنیا میں اس کے پاس پھپھو کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور جب آدمی کے پاس باہر کچھ نہ بچا ہو تو وہ اپنے اندر کی دنیا سے رجوع کرتا ہے، اور اندر کی دنیا دل کی دنیا ہے۔ ایسا تو بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ارجمند تو بہت چھوٹی بچی تھی جب ارجمند نے پہلی بار عبدالحق کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھا لگا، شہزادوں جیسا، اور اس نے سوچ لیا کہ بس وہ اسی سے شادی کرے گی۔ اس وقت وہ شادی کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی، پوری طرح تو وہ اب بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا سمجھتی تھی کہ شادی ہو جائے تو دو افراد زندگی بھر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہ دل کی بات تھی، عقل اس وقت اس میں نہیں تھی۔ اس نے تو بس اسے تصور میں بسا لیا۔ وہ اس کی تصویریں بنانے لگی۔ تصویر اس نے پھپھو کو بھی دکھائی۔ پھپھو عقل والی تھی، دنیا میں پھنسی ہوئی۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں، ایک شخص آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو تو آپ اس سے تعلق نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو دوبارہ اسے دیکھنا بھی نصیب ہو۔ پھر اتفاق کی بات کہ پھپھو اسے جانتی بھی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو ہے، لیکن ارجمند جسے پھپھو سے بات کرنے کا موقع بھی کم ہی ملتا تھا، اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے خود اپنے سوا کوئی بھی نہیں تھا، سو وہ دل سے باتیں کرنے کی عادی تھی۔ اور نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل کی باتوں پر بہت یقین تھا۔ دل نے اسے بتایا کہ اس کا شہزادہ بہت اچھا ہے اور وہ اسے ملے گا بھی۔
تو اس نے یقین کر لیا۔ پھپھو اسے سمجھاتی رہیں لیکن وہ تو بس اپنے دل کی سنتی تھی۔ پھر اسے پتا چل گیا کہ دل میں اللہ میاں رہتے ہیں، اور جب تک اللہ میاں دل میں ہیں دل کی بات سچی ہوتی ہے، دل سچ بولتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بس اس کے لیے دل کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آدمی کو بری باتوں سے بچنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم ماننے ہوتے ہیں، نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہو وہ نہیں کرنے ہوتے، اس کے خلاف ہو تو اللہ میاں اس دل میں نہیں رہتے، اور وہ نہیں رہتے تو دل کی بات بھی سچی نہیں رہتی، اور دل صحیح راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ پھر اس نے یہ دیکھ بھی لیا کہ دل کیسا سچا تھا، کیسے عبدالحق اس تک پہنچا اور کیسے وہ اس تک پہنچی۔ اس پر پھپھو بھی حیران تھی، اور وہ خود اس وقت بچی نہیں رہی تھی، کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ دنیاوی معاملات کی مشکلیں اور ناممکنات پوری طرح نہ سہی، کچھ تو اس کی سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ جو کچھ ہوا وہ بظاہر ناممکن تھا، لیکن سب سے بڑی بات جس نے اس کے دل اور اللہ کے تعلق کے ایمان کو پختہ کر دیا وہ یہ تھی کہ پھپھو کی معلومات غلط ثابت ہوئیں اور اس کا دل سچا نکلا۔ جب اس نے عبدالحق کو پہلی بار دیکھا وہ اس وقت مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل کو اور اس میں موجود اللہ کی آواز کو اپنی سب سے قیمتی چیز سمجھ لیا۔ عبدالحق کی محبت سے بھی قیمتی دل اس کا رہنما تھا۔ وہ اسے بعض اوقات ایسی باتوں پر بھی ٹوک دیتا تھا جو اس کے نزدیک بری نہیں تھی، لیکن وہ دل کی بات مان کر ان سے رک جاتی تھی۔ بعد میں اسے پتا چلتا تھا کہ اگر وہ بری نہیں بھی تھیں تو اس کے لیے نقصان دہ ضرور تھیں، اور دل کی بات مان کر وہ کسی نقصان سے بچ جاتی تھی۔ اب ایسے قیمتی رہنما کو تو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا نا۔ لیکن اب وہ بڑی ہو رہی تھی، وجود میں انجانے ناقابل فہم جذبے سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ خواب دیکھتی جو آنکھ کھلنے پر اسے یاد نہیں ہوتے تھے، لیکن دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا ہوتا تھا، اور وہ ڈراؤنے خواب نہیں تھے، اور دل کی وہ کیفیت خوف کی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات خواب یاد نہ رہنے کے باوجود وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی، بلکہ معاملہ برعکس تھا۔ اس کی وہ کیفیت بہت لطیف، بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ اس کا سبب کیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی، البتہ وہ جاگنے کے بعد بھی کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی کہ شاید وہ خواب پھر آ جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور کم کبھی کبھی وہ ایسا خواب بھی دیکھتی تھی کہ آنکھ کھلتی تو وہ محجوب ہوتی، حیا سے اس کی پلکیں لرز رہی ہوتی، وہاں حمیدہ سو رہی ہوتی تھی، اور کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ کوشش کے باوجود نظر نہیں اٹھا پاتی تھی۔ ایک بار تو وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے بھی گئی کہ اپنے چہرے کو دیکھے تو صحیح، کوئی خاص بات ہے کیا، لیکن اس سے نظر اٹھائی ہی نہیں گئی۔ اور ایک بار، صرف ایک بار ایسا ہوا کہ وہ خواب دیکھ کر اٹھی تو اس کا جسم پسینے میں نہا رہا تھا، اور شرمندگی کا بہت شدید احساس اسے ستا رہا تھا۔ اس بار بھی خواب کی ایک جھلک تک اسے یاد نہیں تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ شرمندگی کے شدید احساس کے باوجود اس کے اندر کی کیفیت میں وہی لطافت اور خوبصورتی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اس نے دل سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہاں سے بے پرواہی سے جواب ملا، کوئی خاص بات نہیں، ایسا سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ دل کی بات ماننے والی تھی، وہ اللہ کو خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حد درجہ تجسس کے باوجود اس نے دل کی یہ بات بھی مان لی، لیکن جب وہ عبدالحق کے ساتھ تنہائی میں اس سے پڑھنے کے لیے بیٹھی تو وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ عبدالحق کو وہ ویسے ہمیشہ دیکھا کرتی تھی، اسے دیکھنا اچھا لگتا تھا، مگر پڑھنے بیٹھی تو عجیب بات ہوئی۔ اس نے عبدالحق کی طرف دیکھنا چاہا تو اسے پہلی بار ایسا لگا کہ جیسے یہ کوئی بری بات ہے۔ پھر بھی ایک بار اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، عبدالحق اس وقت اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے فوراً ہی نظر جھکا لی، یہ اسے اچھا نہیں لگا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا کہ عبدالحق کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ تب تک دل نے اسے اس بات پر نہیں ٹوکا تھا، مگر پھر وہ چپکے عبدالحق کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اسے اپنے وجود میں انجانے اور ناقابل فہم جذبوں کے سر اٹھانے کا احساس ہوا۔ وہ اسے دیکھتی تھی تو کچھ جی چاہتا تھا، کیا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور وہی موقع تھا کہ دل نے اسے ٹوک دیا۔ بری بات، ایسا نہیں کرتے۔ وہ دل کی صدا کی فرما بردار تھی، فوراً مان گئی، مگر آگے جا کر یہ احساس ہوا کہ اس بار یہ اتنا آسان نہیں۔ عبدالحق کو دیکھنے کو بار بار جی چاہتا تھا، آنکھیں مچل جاتی تھیں، انہیں روکنا مشکل ہو جاتا تھا، ناممکن لگنے لگتا تھا۔ عبدالحق کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی تھی، اسے کسی بھی چیز کا احساس نہیں رہتا تھا، جسم و جاں کی ساری توانائی نظر کو اٹھنے سے روکنے میں صرف ہو جاتی تھی۔ پھر وہ مسئلہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن آگے جا کر اتنا مشکل بھی نہیں رہا۔ دل نے اسے سمجھا دیا کہ اسے قرآن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہی وہ عرصہ تھا جب عبدالحق کے بیرون شہر تبادلے کا امکان سامنے آیا
اور اس کا جی چاہا کہ کاش وہ تبادلہ ہو ہی جائے۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی، دنیا کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ عبدالحق کے لیے اس کی محبت ویسی ہی تھی، لیکن نور بانو کے حوالے سے اب محبت اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ اس سے بالکل بہن جیسی محبت کرنے والی نور بانو کا شوہر تھا۔ کیا ایسے میں اس کی عبدالحق سے محبت درست ہے؟ وہ اکثر بے بسی سے اس پر سوچتی۔ بس ایک بات اس کے حق میں جاتی تھی، جب اسے عبدالحق سے محبت ہوئی تو وہ نور بانو کو جانتی بھی نہیں تھی۔ دوسرے دل نے اس سے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس محبت کو ختم کر دے، بلکہ اس کی الجھن پر دل نے کہا تھا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر خود بخود ہو جاتا ہے۔ دل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عبدالحق اسے نہیں ملے گا، بلکہ دل نے ہمیشہ یقین دلایا کہ عبدالحق اسے ضرور ملے گا، لیکن اپنے وقت پر، اور وہ اس کی کوشش سے نہیں، اس کے صبر اور اللہ کے حکم سے اسے ملے گا۔ اس پر غور کرنا تو فطری تھا کہ اس صورتحال میں وہ اسے کیسے مل سکتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی، لیکن ایک امکان کے سوا اسے کچھ سجھائی نہیں دیا، اور وہ واحد امکان ایسا تھا کہ وہ ذہن میں آیا تو وہ تھرا کر رہ گئی۔ نہیں، یہ تو وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی۔ اس کے مقابلے میں تو عبدالحق کی محبت کو زبردستی اپنے دل سے نکال دینا کہیں بہتر ہے۔ اس دن سے وہ نور بانو کے لیے درازی عمر کی دعا کرنے لگی۔ دل نے اسے محبت ختم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، صرف اس پر پابندیاں لگائی تھیں، لیکن ان پابندیوں پر عمل کرنا ہرگز آسان نہیں تھا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان پر عمل کرنا دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں عبدالحق کے تبادلے کی بات سامنے آ گئی، جو وہ کب سے چاہتی تھی، اور اللہ کی قدرت اور اس کی آزمائش کے فیصلے کا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا۔ عبدالحق نے کہہ دیا تھا کہ اسکول تو کراچی میں بھی ہیں، اور حمیدہ نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا فیصلہ تو جدائی قبول کرنے کا تھا، لیکن اسے حمیدہ کا خیال تھا۔ اس کے لیے اس عمر میں عبدالحق سے دور ہونا ظلم تھا، لیکن حمیدہ کے انداز سے واضح تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی۔ اس طرح فیصلہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ عبدالحق نے پڑھائی کے معاملے میں اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا پڑھانے کا طریقہ ہی ایسا تھا۔ چنانچہ ارجمند کو اس طرف سے تو کوئی فکر نہیں تھی، اور رہا ذاتی معاملہ تو اس میں ایثار کرنا وہ پہلے ہی سیکھ چکی تھی۔ بس ایک بات سے اس کا دل گھبراتا تھا۔ جدائی کا فیصلہ تو اس کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے بعد اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جدائی کتنی طویل ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظار میں اس کی آنکھیں ہی پتھرا جائیں۔ ایک لمحے کو اسے ڈر لگا، لیکن پھر اسے دل کی بات یاد آ گئی۔ دل نے کہا تھا وہ تجھے ضرور ملے گا، لیکن مقررہ وقت پر۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر مشکل خود بخود آسان ہو جائے گی، سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ بے فکر ہو گئی۔ وہ ایک ہفتہ تو پر لگا کر اڑ گیا۔ کام ہی اتنے تھے، مصروفیت ہی اتنی تھی، وہاں ایک نہیں 2 ٹرانسفر ہو رہے تھے۔ گاؤں سے زبیر اپنی فیملی کے ساتھ لاہور منتقل ہو رہا تھا۔ عبدالحق کو کراچی سے زیادہ یہاں کی فکر تھی۔ سب سے ضروری کام ٹیلی فون کا کنیکشن لینا تھا۔ کراچی جانے کے بعد وہ فون پر رابطہ تو رکھ سکتا تھا، اماں کی آواز تو سن سکتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ حمیدہ بھی فون پر اس کی آواز سنے گی تو فاصلوں کو بھول جائے گی۔ لیکن فون کا کنیکشن ملنا آسان نہیں تھا۔ مسعود صاحب نے اس سلسلے میں اس کی بہت مدد کی۔ بالآخر کنیکشن مل ہی گیا۔ زبیر کو اس نے سب کچھ سمجھا دیا تھا، بینک میں اس کا اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا تھا۔ زبیر کہتا رہا کہ اس کی ضرورت نہیں، گاؤں کے تمام معاملات تو اسی کے اختیار میں تھے، لیکن عبدالحق جانتا تھا کہ زبیر آمدنی کا بڑا حصہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، اس لیے اس نے یہاں کے اکاؤنٹ میں زبیر کے نام کافی رقم جمع کرا دی۔ اتنے برسوں میں زبیر کافی تبدیل ہوا تھا۔ گاؤں کے معاملات کلی طور پر سنبھالنے کے نتیجے میں اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی۔ پھر عبدالحق بھی مسلسل اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ عبدالحق کے مسلسل ٹوکنے پر اس نے عبدالحق کے لیے ایک نیا لفظ وضع کر لیا تھا، کاکا۔ یہ عبدالحق کو بھی اچھا لگتا تھا۔ سب کچھ ہوا، لیکن زبیر کی وفاداری ناقابل شکست رہی۔ عبدالحق اور اس کے گھر کے لوگوں کے لیے وہ آج بھی ویسا ہی وفادار غلام تھا۔ ہاں، اب اسے بولنا بھی آ گیا تھا، اس کی زبان بھی مختلف ہو گئی تھی۔ اس رات کھانے کے بعد وہ ساتھ بیٹھے تھے کہ زبیر نے کہا، آپ جانتے ہیں کاکا کہ میں لاہور آنے کی آرزو کرتا تھا، اور آپ کی آرزو پوری ہو گئی۔ عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، وہ تو آپ کے قدموں میں رہنے کی آرزو تھی۔ عبدالحق نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے کاکا کہ میں اماں کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ زبیر نے جلدی سے گھبرا کر تصحیح کی، تو اماں تو یہاں موجود ہے نا؟ عبدالحق پھر مسکرایا۔ جی ہاں کاکا، زبیر نے بے بسی سے کہا، اماں تو موجود ہیں، پر آپ تو نہیں ہوں گے نا، تو اسی لیے تو آپ کو لاہور بلایا ہے، ورنہ تو گاؤں میں آپ کی موجودگی زیادہ ضروری تھی۔ گاؤں کی تو آپ فکر نہ کریں، وہاں اپنے تمام کارندے آپ سے محبت کرنے والے ہیں کاکا، وہاں سب کچھ ٹھیک رہے گا۔
لیکن ساجد کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ نہیں ہوگا کاکا، یہاں تو اور اچھے اسکول میں پڑھے گا وہ۔ میں تو شروع ہی سے اسے آپ کے پاس یہاں چھوڑنا چاہتا تھا۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صرف نور بانو کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا، ورنہ وہ تو ساجد سے بہت محبت کرتا تھا، اور ساجد کے لیے تو بس اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ وہ زبیر اور رابعہ کا بیٹا تھا۔ عبدالحق سے وفاداری اور محبت تو اس کے خون میں شامل تھی۔ عبدالحق نے زبیر کو اپنے مری والے بنگلے کے متعلق بھی بتا دیا تھا اور شمریز اور نوریز سے اس کا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ یعقوب کو اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا، یوں وہ گاڑی بھی اس کے پاس رہے گی۔ لاہور میں اپنے آخری دن میں عبدالحق کو ایک بڑی کامیابی یہ ملی کہ ساجد کا بھی اسکول میں داخلہ ہو گیا، اور اگلا دن جدائی کا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سوائے حمیدہ کے۔ وہ عبدالحق کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئی۔ نہ پتر، ایسا نہیں کرتے، اس نے کہا۔ تو دیکھ چکا ہے کہ رب کیسے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیتا ہے۔ ہاں ماں، جانتا ہوں، پر کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ حمیدہ نے اس کے اور نور بانو کے امام زامن باندھے اور سر پر ہاتھ رکھا۔ سوہنا رب تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اس لمحے حمیدہ کے خلوص اور محبت نے نور بانو کے دل کو چھو لیا۔ ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر حمیدہ سے لپٹ گئی۔ اماں، میرا سب کہا سنا معاف کر دینا، کبھی کبھی مجھے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ حمیدہ اس کی پیٹھ تھپکتی رہی۔ تو میری دھی ہے، بیٹی ہے میری، میں تجھ سے خفا ہی نہیں، تو معاف کرنا کیسا؟ اچانک عبدالحق کو ارجمند کا خیال آیا۔ ارے یہ ارجمند کہاں ہے؟ میں دیکھ کر اسے لاتی ہوں، نور بانو نے کہا۔ ارجمند اسٹڈی میں دبکی بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ فیصلہ کرنا ایک بات ہے اور اس پر عمل کرنا دوسری بات۔ فیصلہ تو زبان ہلائی اور کر دیا، لیکن بڑے فیصلے عمل درآمد کے وقت آدمی کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ ابھی تک اس کی آنکھیں بھیگی بھی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ پلکوں کے پیچھے سمندر موجیں مار رہا ہے، بس ایک بہانے کا منتظر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جانے والوں کا سامنا کرنا اور انہیں خدا حافظ کہنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یوں کہنے کو تو اس نے بڑی بڑی جدائیاں دیکھی تھیں۔ اپنا پورا گھرانہ، گھر کا ایک ایک فرد اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا، ماں باپ، دادا دادی، چچا، سب کے سب، لیکن ان کے بچھڑنے کا علم اسے پھپھو کی زبانی ہوا تھا۔ اس نے تو ان میں سے کسی کی بھی جدائی کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بس ایک جدائی دیکھی تھی، پھپھو کی جدائی، اور اس نے اس کا دل جیسے کاٹ ڈالا تھا۔ اس ایک جدائی میں پچھلی تمام جدائیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اس نے دل کو بہت تسلی دی تھی کہ یہ جدائی انشاءاللہ عارضی ہے، آگے کسی بہتر وقت میں ملنے کے لیے ہے۔ اس کے باوجود اس میں ہمت نہیں تھی کہ جانے والوں سے ملے اور انہیں الوداع کہے۔ ارے تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ نور بانو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھی اور دل کو حوصلے کی تلقین کرتے ہوئے نور بانو کا سامنا کیا۔ نہیں آپی، چھپی ہوتی تو آپ تلاش کیسے کرتی مجھے؟ نور بانو نے اسے لپٹا لیا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ساتھ لے جاتی۔ نہیں آپی، جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ نور بانو نے محبت سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ چلو چل کر ان سے بھی مل لو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ ارجمند نے حوصلہ مجتمع کیا، ضبط کا ایک اور بند باندھا اور نور بانو کے ساتھ چل دی۔ عبدالحق نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ روئی روئی متورم آنکھیں۔ کیا تم ہمیں خدا حافظ بھی نہیں کہنا چاہتی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ میں تو آپ دونوں کو پہلے ہی اللہ کی امان میں دے چکی تھی آغا جی۔ عبدالحق کو اس کی عمر کے لحاظ سے وہ جملہ بہت بڑا لگا، لیکن اب وہ اس کا عادی ہونے لگا تھا۔ پھر بھی لوگوں کو رخصت کرنا، الوداعی ملاقات کرنا اور زبان سے خدا حافظ کہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مجھے خدا حافظ نہیں، خوش آمدید کہنا اچھا لگتا ہے آغا جی، ارجمند نے بڑی مشکل سے کہا۔ ضبط کسی بھی لمحے جواب دے سکتا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ارجمند، اگر تم کچھ کر سکو تو۔ آپ کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے آغا جی۔ اماں کا خیال رکھنا، اپنی پڑھائی پر دھیان رکھنا اور کبھی رونا نہیں۔ عبدالحق نے آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ارجمند کے لیے بڑی آزمائش کا لمحہ تھا۔ اس ہاتھ کے لمس نے اس کے وجود میں پھر انجانے جذبے جگا دیے۔ بڑی شدت سے اس کا جی چاہا کہ وہ آغا جی سے لپٹ جائے۔ ایک ثانیے میں وہ سمجھ گئی کہ اس جذبے میں میت نہیں، معصومیت ہے۔ اس لمحے وہ چھوٹی سی بچی تھی اور آغا جی اس کے بڑے، لیکن دل میں موجود محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اس آزمائش سے سرخرو نکلے۔ اس نے سر اٹھا کر ایک پل آغا جی کو اور پھر آپی کو دیکھا، پھر اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، خدا حافظ آغا جی، خدا حافظ آپی، اور اس کے ساتھ ہی ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ پلٹی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ ماحول کی اداسی اور گہری ہو گئی۔ جانے والوں کی روانگی کا وقت بھی ہو چکا تھا۔
گھر سنسان لگ رہا تھا۔ ارجمند نے سوچا، کیسی حیران کر دینے والی بات ہے، تعداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تعداد کے اعتبار سے گھر میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ دیکھا جائے تو ایک اہم اضافہ ہی ہوا تھا۔ 2 افراد گھر سے گئے تھے اور 3 آئے تھے۔ اس طرح گھر کی رونق میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ 6 سالہ ساجد کے آنے سے گھر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ عبدالحق اور نور بانو کی جگہ زبیر اور رابعہ آ گئے تھے۔ لیکن گھر تھا کہ خالی خالی، اجڑا اجڑا لگ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ اسے تو یہ بات پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی۔ دہلی میں اس نے گھر دیکھا تھا اور لاہور آ کر مکان۔ لاہور میں وہ جہاں رہتی تھی وہ بڑا گھر تھا، لیکن نہیں، نہ تو وہ اس کے لیے گھر تھا، نہ ہی پھپھو کے لیے۔ پھپھو نے کبھی اس سے کہا نہیں، لیکن اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ پھپھو ایک گھر کی آرزو کرتی تھی۔ اگر اللہ نے انہیں زندگی دی ہوتی اور پھپھا سے ان کی شادی ہو گئی ہوتی تو انہیں گھر مل جاتا۔ مکان اینٹوں اور گارے سے بنی 4 دیواری کے اندر کمرے ہوتے ہیں، وہ خالی ہو تب بھی مکان ہوتا ہے۔ وہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہوں، فرنیچر ہو، کتابیں ہوں، کھانے پینے کا سامان ہو، تب بھی وہ مکان ہی ہوتا ہے۔ گھر تو وہ انسانوں کے آباد ہونے سے بنتا ہے، اور گھر والے چلے جائیں تو وہ پھر مکان ہو جاتا ہے۔ جیسے اجڑا ہوا دل۔ اسے یاد تھا جب وہ پہلی بار سب لوگوں کے ساتھ گاؤں گئے تو وہ لوگ گاؤں والے مکان میں ٹھہرے۔ تھا تو وہ مکان ہی، لیکن نہ جانے کیوں سب لوگ اسے حویلی کہتے تھے، تو وہاں اس کا دل بہت گھبرایا تھا۔ حالانکہ وہاں گرد کا نام و نشان نہیں تھا، ہر چیز صاف ستھری تھی اور اپنی جگہ پر کرینے سے رکھی تھی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ رابعہ خالہ وہاں ہر روز آتی ہیں اور صفائی کرتی ہیں۔ اس نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ یہاں کیوں نہیں رہتے، تو رابعہ نے کہا تھا، کاکا اور اماں کے بغیر دل ہی نہیں لگتا ہے یہاں۔ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ لوگ دوسرے گھر میں بھی تو رہتے ہی ہیں نا، اور وہ بھی آغا جی اور دادی اماں کے بغیر، تو وہاں انہیں یہ لوگ کیوں یاد نہیں آتے۔ اس نے رابعہ سے یہ بات پوچھی بھی تھی، لیکن سیدھی سادھی رابعہ کوئی وضاحت نہ کر سکی۔ وہ تو بس یہی کہتی رہی کہ کاکا اور اماں کے بغیر حویلی میں دل نہیں لگتا، حویلی سنسان لگتی ہے۔ اب آغا جی اور آپی کے بغیر گھر اسے سنسان لگ رہا تھا۔ خود پر گزری تو بات سمجھ میں آئی۔ وہ گھر میں کہیں بھی جاتی، چلتی پھرتی، اسے ایک انجانی سی کمی کا احساس ستاتا۔ غور کرنے پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تو اس شام وہ پڑھنے کے لیے اسٹڈی میں گئی تو پرانے ایک حوالے سے بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ارے یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ آغا جی جب پہلی بار دفتر گئے تھے تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ یہاں اکیلی پڑھنے کے لیے بیٹھی تو اسے لگا کہ اسٹڈی ویران ہے، حالانکہ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس آغا جی موجود نہیں تھے۔ ان کی خالی کرسی کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ اس کے دل میں کوئی آباد گوشہ تھا جو اچانک خالی ہو گیا ہے، مگر جب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ جب اسے معلوم تھا کہ آغا جی شام کو دفتر سے آ جائیں گے، رات کو وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھائیں گے، جبکہ اب وہ جانتی تھی کہ وہ بہت دور چلے گئے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی واپسی کب ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایسا لگا کہ اس کا پورا دل ویران ہو گیا ہے۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی، آدمی دوسروں کے تجربات سے کچھ سیکھ تو سکتا ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ سمجھ صرف اسی وقت سکتا ہے جب اس پر گزرے، اس کا اپنا تجربہ ہو۔ اور شاید وہ اس لیے زیادہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ پیدائشی طور پر مصورہ تھی۔ مکان کی ایک اپنی شکل و صورت ہوتی ہے، اپنے خد و خال ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔ جیسے انسان بوڑھے ہوتے ہیں ویسے یہ مکان بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ خد و خال کا تیکھا پن رخصت ہو جاتا ہے، صورت سے بوسیدگی جھلکنے لگتی ہے، لیکن بنیادی نقشہ وہی رہتا ہے، اور اس کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے۔ لیکن گھر آراستہ ہوتا ہے، مکین اس کی آرائش، اس کا سنگھار ہوتے ہیں۔ مکان ظاہری جسم ہے تو گھر باطنی شخصیت۔ جسم کتنا ہی خوبصورت ہو، شخصیت کے بغیر کشش سے محروم ہوتا ہے۔ گھر مکینوں کی شخصیت مستعار لیتا ہے۔ وہ اسٹڈی کو دیکھتی ہے تو آغا جی کا سراپا نظر آتا ہے، نہیں، نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے۔ یہی تو باریک سا فرق ہے، جیسے دل کی آنکھ دیکھتی ہے، مکان آنکھوں کو نظر آتا ہے، اور گھر کے بارے میں سب کچھ محسوس کیا جاتا ہے۔ گھر کے خد و خال مکینوں سے بنتے ہیں۔ آپی کی خواب گاہ میں وہ کم ہی جاتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اس کمرے کی فضا میں اسے سختی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ پورے گھر میں گھومتی پھری، سب کچھ وہی تھا، مکان تو ویسا ہی تھا، لیکن گھر ویران لگ رہا تھا۔ کمی کیا تھی، وہ سوچتی رہی۔ آپی کی کھنکتی ہوئی ہنسی، ان کی آواز، اور کسی کو ان کا پکارنا، نسیمہ کو ڈانٹنا، اماں سے بات کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اور آغا جی کے قدموں کی چاپ، وہ نہیں تھی، لیکن وہ چاہتی تو اسے اپنے دل میں سن سکتی تھی، لیکن وہ موجود نہیں تھی۔ اور ان کا تبسم،
तबस्सुम की तो कोई आवाज नहीं होती, उसे कोई सुन नहीं सकता, लेकिन दिल में उसके चटकने की आवाज सुनाई देती है। उनकी बातें, उसे लगा कि मकान बेरूह होता है, लेकिन घर नहीं। घर तो शायद सब कुछ महसूस भी करता है। वो अपने मकीनों की आवाजें, उनके रवैये, उनकी खुशियाँ, उनके दुख महफूज भी करता है और महसूस भी। मकीन खुश हो तो घर हंसता मुस्कुराता लगता है, वो उदास हो तो घर भी उदास हो जाता है। घर अपने मकीनों की मोहब्बतें, उनके जज्बे संभाल कर रखता है। मकान का फर्श रोज साफ किया जाता है तो सब कुछ मिट जाता है, लेकिन घर के साफ फर्श को गौर से देखो तो हर चलने वाले के कदमों के बरसों के निशान अलग चमकते नजर आते हैं। मकान की दीवारें रंगो रोगन से चमक रही होती हैं, लेकिन घर की उन्हीं दीवारों में मकीनों की हर आवाज महफूज होती है। मकान की कोई फजा नहीं होती, लेकिन घर की अपनी फजा होती है। इस फजा, इस माहौल में सब कुछ महफूज होता है। घर की दीवारों पर, हर बेजान चीज पर मकीनों का लम्स हमेशा महफूज रहता है। दिल की आंखों से देखो तो चमकता दमकता नजर आता है, यानी घर अपने साजो सामान समेत जिंदा होता है। उसमें रूह भी होती है और एहसास भी, और वो ये सब मकीनों से मुस्तार लेता है। मकीन घर छोड़ जाए तो चंद ही दिनों में वो अपने साजो सामान समेत मर जाता है। बस फिर मकान ही रह जाता है। बेरूह मकान, ये मुझे क्या हो गया है? उसने घबराकर इधर उधर देखा। ये मैं क्या सोच रही हूँ? क्या चंद घंटों में ही पागल हो गई मैं? वो घबराकर लॉन में आ गई। झूला उसे बुला रहा था। वो झूले पर बैठी। बेधियानी में उसने पहलू की खाली जगह को छुआ। वहां आपी का लम्स मौजूद था। वो उसके साथ बैठा करती थी। अचानक साजिद दौड़ता हुआ उसके पास चला आया। मैं यहाँ आपके साथ बैठ जाऊं छोटी चाची? उसने चौंक कर साजिद को देखा। उसे किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ था, जो गहरी सोच में होने की वजह से उसके शऊर तक नहीं पहुंच सकी थी। उसने बेधियानी में मोहब्बत भरे लहजे में कहा, क्यों नहीं साजिद, आओ मेरे पास बैठो ना। साजिद उसके बराबर बैठ गया, जहां आप ही बैठा करती थी। आप मुझे झुलाएंगी छोटी चाची? इस बार बात शऊर तक पहुंच गई और वो घबरा गई। उसने इधर उधर देखा और फिर साजिद से कहा, क्या कहा तुमने? झूला झुलाने को कहा ना छोटी चाची। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये छोटी चाची क्यों कहा मुझे तुमने? साजिद चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा। उसकी समझ में शायद ये नहीं आ रहा था कि उसे ये बात बुरी लगी है या अच्छी, और चेहरे पर तो उसे दोनों ही बातें नजर आ रही थी थोड़ी थोड़ी। बस ये मुझे अच्छा लगा, उसने हिचकिचाते हुए कहा। फिर पूछा, आपको बुरा लगा है? अर्जुमंद ने फिर इधर उधर देखा और सरगोशी में बोली, बुरा कैसे लग सकता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमने ये कहा क्यों? पता नहीं, बस मेरा दिल चाहता है, साजिद ने कहा। फिर पूछा, ये बुरी बात है? पहले तो कभी नहीं कहा तुमने। पहले कभी दिल नहीं चाहा था, साजिद ने मासूमियत से कहा। फिर उसने अपनी बात दोहराई, क्या ये बुरी बात है? नहीं, आदमी अच्छा हो और सच्चा हो तो दिल कभी गलत नहीं होता। साजिद की समझ में बात नहीं आई। अर्जुमंद उसे समझा भी नहीं रही थी, वो तो अपने यकीन और एतमाद को ताज़ा कर रही थी। लेकिन तुम मुझे किसी के सामने छोटी चाची कभी ना कहना, उसने साजिद को समझाया। अकेले में जी चाहे तो कह लेना। तो सबके सामने क्या कहूँ? जो पहले कहते थे, बाजी। साजिद के चेहरे पर एक लम्हे को उलझन नजर आई, मगर अगले ही लम्हे वो हंस दिया। वाह, बड़ा मजा आएगा, सबके सामने बाजी और अकेले में छोटी चाची। उसके नजदीक जैसे वो एक दिलचस्प और मुश्किल खेल था, और जो सबके सामने मुंह से निकल गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत ही बुरा। अर्जुमंद ने कड़े लहजे में कहा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो मैं बहुत शर्मिंदा होंगी, फिर मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकूंगी। नहीं छोटी चाची, ऐसा नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा। अब झूला झुलाए ना छोटी चाची। अर्जुमंद पैर से जोर लगाकर पींगे देने लगी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सोच रही थी कि साजिद ने उसे छोटी चाची क्यों कहा, और आज ही क्यों कहा? इससे पहले तो कभी नहीं कहा था। उसकी समझ में एक ही बात आई, ये अल्लाह ने रहमत फरमाई थी। उसके नामालूम लंबी जुदाई से दुखे हुए दिल पर मरहम रख दिया था। पहले हमेशा उसे अपने अंदर से तसल्ली मिलती थी, दिल के जरिए, लेकिन इस बार तसल्ली बाहर से मिली थी। शायद इसलिए कि तसल्ली देने वाला दिल खुद दुख में मुब्तला था। वो दिल जो हमेशा कहता था कि वक्त आने पर खुद ब खुद सब कुछ मिल जाएगा, आज खुद बेयकीनी में मुब्तला था। तो उसके मेहरबान रब ने उसे साजिद की जुबानी ये खुशखबरी सुनवा दी। बात तो वही थी कि जो वो चाहती है वक्त आने पर खुद ब खुद हो जाएगा। झूले की रफ्तार कम हो गई थी। उसने पांव के धक्के से उसे उठान दी। हमीदा उस रात सोने के लिए लेटी तो उसका दिल बोझल था, नींद नहीं आ रही थी।
کہنا بہت آسان تھا اور گزارنا بہت مشکل۔ آخری عمر کی جدائی تو ویسے بھی نڈھال کر دیتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اب ملنا بھی ہوگا یا نہیں۔ آج تو پہلی رات تھی جدائی کی اور وہی بہت بھاری لگ رہی تھی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ عبدالحق کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا، چلی ہی جاتی، نکی کو وہاں اسکول میں داخلہ مل جاتا، اس کی پڑھائی بھی چلتی رہتی اور عبدالحق بھی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے تو آخری فیصلہ نکی پر چھوڑ دیا تھا اور نکی نے وہی فیصلہ سنایا جو اس نے کیا تھا۔ لیکن نکی نے ایسا کیوں کیا؟ کیا نکی کو اس جدائی کا ڈر نہیں تھا؟ ذرا دیر میں اسے احساس ہوا کہ وہ نکی کو سمجھ سکتی ہے۔ یہ نکی کا پہلا اسکول تھا، اسے وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ پہلے اسکول کی محبت تو بہت بڑی ہوتی ہوگی، اور پھر نکی ابھی جدائی کے دکھ کو کیا جانے۔ تو جو ہوا اچھا ہی ہوا، اس نے سرد آہ بھر کر سوچا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی، لیکن آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب آدمی جاگے گا تو سوچے گا بھی۔ اس نے خود کو عبدالحق کی اور وصال دین کی پرانی یادوں سے بہلانے کی کوشش کی۔ وہ خوشگوار ماضی میں چلی گئی۔ اگر وصال دین زندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی، کون جانے اسے کھونے کا کتنا اجر اللہ نے اسے دیا ہے۔ یہ سب کچھ اجر ہی تو ہے، کیسے عیش و آرام سے رہ رہی ہے۔ کھوئی ہوئی آنکھیں بھی واپس مل گئیں، عبدالحق بھی مل گیا۔ معجزہ اور کسے کہتے ہیں؟ ذہن نے ایک جست لگائی اور ماضی سے حال میں آ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال نے سر ابھارا۔ اگر عبدالحق کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس وقت وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی، پھر اسے جدائی کا پتہ بھی نہ چلتا، اور نوربانو بچے کو اس کے پاس چھوڑ بھی دیتی۔ اسے کون سا شوق ہے بچوں کا؟ اس خیال نے اسے چپکے سے محرومی کے اسی صحرا میں لا چھوڑا جس میں وہ برسوں سے جھلس رہی تھی۔ اس کے بعد جو خیال اسے آیا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ نکی دوسری طرف کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ ارے، یہ بات میں نے اب تک سوچی ہی نہیں، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ عبدالحق کی اولاد کے لیے وہ بابا کے پاس گئی تھی اور بابا نے کہا تھا کہ مدعی کو ساتھ لے کر آ۔ اس نے نوربانو سے بات کی، نوربانو نے انکار کیا۔ اس نے اصرار کیا، بات بڑھی، اور نوربانو نے نہایت بدتمیزی اور بے مروتی سے کہہ دیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ تب پہلی بار اسے بھی جلال آیا اور اس نے عبدالحق سے بات کرنے کی اور پھر دوسری شادی کرانے کی دھمکی دی۔ اسے یاد تھا کہ نوربانو ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے محض دھمکی نہیں دی تھی، وہ سچ مچ عبدالحق سے بات کرتی، اس سے کہتی کہ وہ نوربانو کو اس کے ساتھ جانے کا حکم دے۔ آخر کام تو نوربانو کا ہی ہے، اور بات نہ بنتی تو وہ عبدالحق کو دوسری شادی کا حکم دیتی۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ اسی شام تو عبدالحق تبادلے کی خبر لے کر آ گیا اور وہ سب کچھ بھول گئی۔ اب ان دونوں کے جانے کے بعد یاد آ رہا ہے سب کچھ۔ اس نے جو سوچا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے ربا، تو نے بھی اسی کا ساتھ دیا۔ اس نے بے ساختہ شکایت کی، تو سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹتے ہوئے توبہ کرنے لگی۔ اللہ میری توبہ، تیرے بھید تو ہی جانے، تو جو کچھ بھی کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نہ وہ عبدالحق کی دوسری شادی کا ارادہ کرتی، نہ یہ تبادلہ ہوتا۔ جو اللہ کو منظور نہیں ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جو اللہ چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ مگر اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، وہ تو عبدالحق کی بہتری کے لیے سوچ رہی تھی۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ بابا سے اپنی ملاقات یاد کرنے لگی۔ وہ بابا یقیناً اللہ کا ولی تھا۔ بابا نے بار بار ایک ہی بات کہی تھی، مدعی کو لے کر آ، اور اس نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ مدعی نوربانو ہے، عبدالحق نہیں۔ یہ بات حمیدہ کی سمجھ میں اب تک نہیں آئی تھی کہ اس معاملے میں عبدالحق مدعی کیوں نہیں ہے۔ بچے سے نسل تو اس کی آگے بڑھے گی، نہ کہ نوربانو کی۔ اور بابا نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے تو دعا کر سکتا ہے، لیکن جو وہ چاہتی ہے یعنی عبدالحق کے لیے اولاد، وہ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اصرار پر اس نے جھنجھلا کر کہا تھا، تو کیا تجھے خوش کرنے کے لیے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا کروں، تباہ ہو جاؤں تیری خاطر؟ اس کا مطلب تھا کہ عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا، کہ اس پر اللہ کے غضبناک ہونے کا ڈر ہے۔ اور یہ بات اللہ کا ایک ولی کہہ رہا تھا جو بہت کچھ جانتا تھا۔ حمیدہ خوف سے تھرا کر رہ گئی۔ پھر جب اس نے پاؤں پکڑے اور چھوڑے نہیں تو بابا نے کہا کہ اس دعا کے لیے پہلے کسی سے اجازت لینی ہوگی، پھر شاید اللہ سے بھی اجازت مل جائے۔ اور اس کے بعد اس نے اس سے کہا تھا کہ اپنی بہو کو لے کر آ۔ اس نے کہا تھا کہ اجازت نوربانو سے لینی ہوگی۔ اس کے پوچھنے پر بابا نے کہا تھا، یہ بات تو سمجھ نہیں سکتی اور میں سمجھاؤں گا بھی نہیں۔ واپس آنے کے بعد حمیدہ کو کوئی انجانی خلش ستاتی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں تھا
لیکن اب جب کہ عبداللہ کو نور بانو یہاں سے جا چکے تھے تو اپنی وہ خلش اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ خلش یہ تھی کہ وہ بابا کی کہی ہوئی کوئی اہم بات بھول گئی ہے۔ وہ ذہن پر زور دیتی رہی، اس ملاقات کو بار بار دہراتی رہی، لیکن بات بن ہی نہیں رہی تھی۔ نیند سے محروم دماغ جھنجھلانے لگا، لیکن وہ اس پہیلی کو بوجھنے پر تل گئی تھی۔ اگرچہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، مدعی اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں بلب سا چمکا اور بات اسے یاد آ گئی۔ ارے یہ بات میں بھول کیسے گئی تھی؟ اسے یاد آ گیا۔ بابا نے لرزتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے ہاں سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اس پر اس نے کہا تھا کہ بابا اجازت لے لو نا، اور بابا نے کہا تھا نہیں ملے گی۔ یہاں پہنچ کر اس کے سامنے جیسے کوئی بند گلی آ گئی۔ اس نے پوچھا تھا کہ اجازت کیوں نہیں ملے گی، اور بابا نے وجہ بھی بتائی تھی، اور وہی تو اصل بات تھی، اور اب وہی یاد نہیں آ رہی تھی۔ اس کا اضطراب اتنا بڑھ گیا کہ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ ٹہل رہی تھی۔ وہ جیسے 40 چوروں کے غار کے سامنے کھڑی تھی، اور کھل جا سم سم اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، لیکن یاد کرنے کی کوشش سے باز نہیں آ رہی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اسے یاد آ گیا، بابا نے کہا تھا اجازت نہیں ملے گی۔ کیسے مل سکتی ہے؟ اگر اللہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہو، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ میں اس سے وعدہ توڑنے کو کہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے چھوڑ دے گا۔ دماغ کا بوجھل پن دور ہو گیا۔ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ بات صاف تھی، بس کڑیاں ملانی تھی۔ بابا نے سب کچھ تو بتا دیا تھا۔ کسی نے عبدالحق کے ہاں اولاد نہ ہونے کی دعا کی تھی، اور وہ اللہ نے قبول کر لی تھی۔ بابا کو یہ معلوم تھا، اس لیے وہ عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اللہ سے وعدہ توڑنے کے لیے کیسے کہہ سکتا تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ کون بدبخت ہے جس نے عبدالحق کو یہ بد دعا دی؟ اس کا جواب بھی سامنے تھا۔ بابا نے کہا تھا کسی سے اجازت لینی ہوگی۔ پھر کہا اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مدعی کو لے کر آ۔ پھر کہا تو اپنی بہو کو لے کر آ۔ اس کا مطلب ہے کہ بابا کو دعا کے لیے نور بانو سے اجازت لینی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بد دعا نور بانو نے کی تھی، اور اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ بات شعور تک پہنچی تو حمیدہ سن ہو کر رہ گئی۔ نور بانو ایسی دعا کیسے کر سکتی ہے؟ کیوں کرے گی؟ اس کا جواب حمیدہ کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہوا یہی ہے۔ شک و شبہ کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔ یہی بات تھی، جبھی تو نور بانو مدعی قرار پائی تھی۔ جیسے اس معاملے میں عبدالحق کا کوئی بیچ ہی نہ ہو۔ وہ مدعی ہی نہیں رہا۔ اسے غصہ آنے لگا، اس میں عبدالحق کا کیا قصور؟ سوال تو اس کی نسل آگے بڑھنے کا ہے۔ نور بانو کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ تو دعا کر کے بیٹھ گئی، سزا تو عبدالحق کو مل رہی ہے۔ یہ تو زیادتی ہے۔ بابا نے شرط لگائی تھی کہ اگلی بار بہو کو ساتھ لے کر ہی آئے، لیکن اب نور بانو کو وہ نہیں لے جا سکتی تھی۔ پھر بھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہی بابا کے پاس جائے گی، اس سے پوچھے گی کہ عبدالحق کا کوئی قصور نہیں تو سزا اسے کیوں مل رہی ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ ایسی مطمئن ہوئی کہ اسے نیند آ گئی، پرسکون نیند۔ ارجمند کی آنکھ اپنے معمول کے مطابق کھلی۔ سالن کو دھیمی آنچ پر رکھ کر اس نے تہجد پڑھی۔ واپس آ کر اس نے کھانا تیار کیا، پھر وہ فجر پڑھنے کے لیے گئی۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے ناشتہ بنایا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے نسیمہ کے لیے دروازہ کھولا۔ سلام کرنے میں وہ ہمیشہ پہل کرتی تھی، اور نسیمہ شرمندہ ہوئی تھی۔ نسیمہ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اندر آتے ہوئے اس نے نسیمہ سے کہا کھانا میں نے تیار کر دیا ہے، آپ بھیج دیجئے گا۔ پیچھے آتی ہوئی نسیمہ نے کہا کھانا اب کہاں بھیجنا ہے؟ آغا جی کے دفتر۔ اور کہاں؟ ارجمند نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا آپ کو یاد ہی نہیں؟ صاحب تو کراچی چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر ارجمند ایسی ٹھٹکی کہ جیسے ٹھوکر لگی ہو۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ نسیمہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی، اور وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی۔ آغا جی چلے گئے؟ اس احساس نے دل میں جیسے ڈنک سا چبھو دیا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ آنکھوں کی جلن نے اس بات کا احساس دلایا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پیر جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ بے بس کھڑی رہی۔ یہ کیسے ہوا کہ اسے آغا جی کا جانا بھی یاد نہیں؟ اسے یاد تھا رات وہ ہمیشہ کی طرح سوئی تھی۔ شاید اسے یہ خیال آ جاتا تو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند نہیں آتی تو وہ تہجد سے محروم ہو جاتی۔ یہ تو اللہ نے رحمت فرمائی اس پر۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اللہ سے دعا کی کہ اسے نیند سے کبھی محروم نہ ہونے دے، اسے صبر دے اور ظرف دے۔ جانے کتنی دیر وہ وہاں کھڑی رہی، پھر شل جسم میں جیسے جان سی پڑنے لگی۔ اس نے قدم بڑھائے۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو حمیدہ سلام پھیر رہی تھی۔ یہ کیا دادی اماں، آپ دیر سے اٹھی ہیں آج؟
حمیدہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ہاں نکی، رات کو بہت دیر تک جاگتی رہی تھی، صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ سمجھ گئی کہ دادی اماں آغا جی کے بارے میں سوچتی رہی ہوں گی۔ بیچاری دادی اماں۔ اچانک اسے ساجد کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی زبیر اور رابعہ کا۔ کوئی گیا ہے تو کوئی آیا بھی تو ہے، رحمت ہے اللہ کی، اس نے خوش ہو کر سوچا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے وہ اداسی سے سوچ رہی تھی کہ آج آغا جی ناشتے پر نہیں ہوں گے، اب کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ بلا وجہ اس نے اتنا ناشتہ بنایا اور اب اسے یاد آیا کہ ناشتہ تو اور بنانا ہوگا۔ ایک آدمی کم ہوا اور ماشاءاللہ 3 کا اضافہ ہوا، مگر وہ لوگ ہیں کہاں؟ دادی اماں، چچا جان ساجد اور چچی جان کیا دیر تک سوتے ہیں؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہ نکی، وہ لوگ تو سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں، تو پھر وہ آئے کیوں نہیں؟ بڑے لحاظ والے لوگ ہیں، حمیدہ نے کہا۔ وہ تو عبدالحق کے جاتے ہی وہاں چلے گئے تھے، وہ جو مہمان خانہ ہے نا، کیا کہتا ہے عبدالحق اسے؟ سکینی نہیں، اکینسی، انیکسی اماں، ارجمند نے جلدی سے تصحیح کی۔ لیکن کیوں دادی، اتنا بڑا گھر چھوڑ کر وہاں جانا، جبکہ آغا جی تو انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں؟ یہ وفادار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نکی۔ ناشتہ کرنے بھی نہیں آئے، وہیں کچھ کر رہی ہوگی رابعہ۔ ارجمند تڑپ گئی۔ میں جا کر انہیں لاتی ہوں اور آپ انہیں حکم دیجئے گا کہ وہ یہیں رہیں۔ آپ کا حکم تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا۔ اداسی کے باوجود حمیدہ کو ہنسی آ گئی، پھر اس نے کہا، نسیمہ کو بھیج کر انہیں بلوا لے۔ نہیں اماں، میں خود جاؤں گی، وہ میرے چچا جان ہیں۔ وہ انیکسی کی طرف چل دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے دستک دی اور اندر چلی گئی۔ کمرے میں زبیر اور ساجد بیٹھے تھے، اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ زبیر کے انداز میں پریشانی تھی۔ کیا بات ہے نکی، خیر تو ہے؟ خیر کیسی، آپ لوگ گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں؟ ارجمند نے محبت بھری خفگی سے کہا۔ ہم یہاں بہت آرام سے ہیں نکی۔ آپ ہوں گے، لیکن ہم آرام سے نہیں ہیں، یہ تو مہمان خانہ ہے، اور آپ کوئی مہمان ہیں؟ آپ کو تو آغا جی یہاں گھر کی اور ہم سب کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے۔ وہ نکی، ہم یہاں… آپ آغا جی کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، انہیں پتہ چلا تو کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ اس بات پر تو زبیر تڑپ گیا، وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ بس اٹھیں اور چلے میرے ساتھ، ارجمند نے ساجد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پھر بولی، چچی جان کہاں ہیں؟ وہ چائے بنا رہی ہے۔ ارجمند کچن میں پہنچی اور اس نے چولہا بجھا دیا۔ چلیں چچی جان۔ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے زبیر کو دیکھا، جو ارجمند کے پیچھے پیچھے وہاں آ گیا تھا۔ زبیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ واقعی ہم سے بھول ہوئی، کاکا کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ بس چلے میرے ساتھ۔